پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولجو وہ داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں ویولجو اور وہ داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیلی رات میں وسخرا اور اس نے مسخر کیا الشمسا سورج والقمرا اور چاند کو کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے لِأَجَلٍ ایک وقت تک مسمن جو مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت رکھا ہے، تب تک یہ چاند سورج ہر ایک چل رہا ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، اسی وقت کا ذکر ہے۔ ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لہو اسی کے لیے الملک بادشاہت ہے، والذین اور وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے تم دوسروں کو پکارتے ہو اس کے سوا، مان نہیں یملکون وہ مالک ہو سکتے من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا بنایا ہے انہوں نے؟ ایک کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے وہ بھی نہیں بنایا ہے انہوں نے تمہیں، اور تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، اس کا ذکر ہوا ہے اس میں۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب یعنی چاند اور سورج اور چاند کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین یعنی ڈیفینٹ ٹائم تک چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کو پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے یعنی اسی کی بادشاہت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یعنی وہ تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ انہوں نے تو کوئی چیز نہیں بنائی، نہ ان کی کوئی اختیار میں کسی کوئی چیز ہے، اور تم انہیں پکار رہے ہو۔ ایک شکایت ہے، ایک شکوہ ہے۔ اب دیکھیے جو اللہ کی نعمتوں والی آیت ہیں اس میں حکم ہے شکر گزاری کا، اور شکوہ ہے ناشکری کا، کہ تم کتنی ناشکری کرتے ہو۔ یہ سب تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ سب دکھائی دینے کے بعد بھی تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے اور رات داخل ہوتی ہے، اسی طرح صبح ہوتے ہوتے رات کا اندھیرا کم ہو جاتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی چاند اور سورج سب اپنے ٹائم پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور پورا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر ایک میعاد معین یعنی ڈیفینٹ ٹائم پیریڈ تک کے لیے ہے، جب تک یہ دنیا ہے۔ جب قیامت آئے گی تب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی ہے اللہ تم سب کو کا پالنے والا۔ اتنی خوبصورت ہے نئی آیت کا اس پارٹ۔ اسی کی سلطنت ہے، چاروں طرف صرف اور صرف اسی کی بادشاہت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یعنی جن کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے وہ ایک حقیر سی یعنی چھوٹی سی بیکار چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ تو انسان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر یہاں دن اور رات کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ دن اور رات کا نظام اللہ کی نعمت ہے۔ رات کو اللہ نے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اندھیرا کر کے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا کام سمیٹ لیں اور آرام کریں۔ اگر رات نہ ہوتی تو سب کا ایک ساتھ یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا کہ کب کام کیا جائے، کب آرام۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جب کوئی شخص آرام کرنا چاہتا تو دوسرا اس وقت کام کرنا چاہتا، تو پہلے شخص کے لیے آرام میں خلل پڑتا، وہ ڈسٹرب ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے دن بنایا تاکہ رات کو آرام کے بعد سب فریش ہو کر اٹھیں اور کام کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں، یعنی روزی روزگار کمانے کا وقت بنایا۔ اگر پورے وقت دن ہوتا تو سکون حاصل کرنا مشکل ہو جاتا، اور اگر سارا وقت رات ہوتی تو کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ دن اور رات کا وقت اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا
لیکن کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن انجانے میں خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نظام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جیسے صحیح وقت پر اٹھنا کام کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحیح وقت پر سونا بھی ضروری ہے۔